سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کے لیے واشنگٹن میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے نیو یارک میں مصر اور انڈونیشیا کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر قانون نے تمام بار ایسوسی ایشنز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے توانائی کی پیداوار میں اضافے کی بدولت نمایاں کامیابیاں حاصل کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی کوششیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ اور ایڈن گارڈنز کلکتہ میں ICC T20 عالمی کپ کے ایک میچ میں ویسٹ انڈیز نے اٹلیز کو 42 رن سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر غزہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کے لیے 3 روزہ سرکاری دورے پر واشنگٹن میں ہیں۔ وزیر اعظم امریکہ کی اعلیٰ قیادت اور اجلاس میں شریک اپنے دیگر ہم منصبوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس موقع پر دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے عالمی معاملات زیر غور آئیں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے فریم ورک کے تحت بورڈ آف پیس مستقل جنگ بندی، انسانی امداد میں اضافے اور غزہ کی تعمیر نو کی جانب ٹھوس اقدامات میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے یہ بات نیو یارک میں فلسطین پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اعلیٰ سطح کی بریفنگ میں شرکت کے دوران کہی۔ نائب وزیر اعظم نے مغربی کنارے پر کنٹرول بڑھانے کے اسرائیل کے حالیہ فیصلوں، جنگ بندی کے مسلسل خلاف ورزیوں، غیر قانونی آباد کاری کی سرگرمیوں اور مقبوضہ فلسطینی علاقے کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوششوں کی شدید مذمت کی اور انہیں فوری طور پر روکنے اور واپس لینے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نیو یارک میں فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کے موقع پر مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ملاقات کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور قریبی روابط کی اہمیت کا اعادہ کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ، مقبوضہ مغربی کنارے سمیت علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور انسانی امداد کی بلا روک ٹوک رسائی کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نیو یارک میں انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سوگیونو سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کی مضبوطی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت، بالخصوص غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے متعلقہ قراردادوں کے مطابق فلسطین میں منصفانہ، دیرپا اور جامع امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر قانون اعظم نظیم تارڑ نے تمام بار ایسوسی ایشن کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وہ اسلام آباد میں راولپنڈی ڈویژن بھر سے مختلف بار ایسوسی ایشنز کے نومنتخب عہدیداران سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر قانون نے کہا کہ صوبائی حکومت اور متعلقہ حکام کے ساتھ مشاورت کے ذریعے قابل عمل اور دیر پا حل کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ وکلاء برادری کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے بھی وکلاء برادری کو مکمل تعاون فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا اور نظام انصاف کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بار ایسوسی ایشنز کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی یقین دہانی کرائی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے توانائی کی پیداوار میں اضافے کے اقدامات سے نمایاں کامیابیاں حاصل کی جا رہی ہیں۔ OGDCL ملک میں یومیہ پیداوار میں اضافے کے لیے غیر ملکی کمپنیوں سے معاہدے کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ ادارے نے کنڑ اور پاساکی آئل فیلڈز میں جدید واٹر انڈکشن سسٹمز کے لیے ایک فرانسیسی کمپنی کے ساتھ اہم معاہدہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے افغانستان کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کو طلب کیا اور باجوڑ میں دہشت گردوں کے حملے پر افغان طالبان حکومت کے نام سخت احتجاجی مراسلہ دیا۔ اس حملے میں 11 پاکستانی فوجی شہید ہوئے تھے۔
پاکستان نے فتنہ الخوارج کی طرف سے باجوڑ میں پاکستانی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی چوکی پر فائرنگ کے بعد گاڑی کے ذریعے خود کش دہشت گرد حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ وزارت نے اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا کہ فتنہ الخوارج TTP کو، جس کی پوری قیادت افغانستان میں مقیم ہے، وہاں سے حملوں کی منصوبہ بندی کرنے میں استثناء حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان حکومت کو بھی واضح طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنے فوجیوں، شہریوں اور علاقائی سرحدوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے کسی بھی خوارج اور ان کے ساتھیوں کو ہر جگہ جواب دینے اور ختم کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ گردوارہ کرتارپور گورننگ کونسل کا 8واں اجلاس سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر ساجد محمود چوہان کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اس موقع پر سیکرٹری مذہبی امور نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کرتارپور راہداری منصوبہ انسانیت اور بین المذاہب ہم آہنگی کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرتارپور میں سکھ یاتریوں کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پنجاب کی اقلیتی امور کے وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے سکھ یاتریوں کی بہترین میزبانی کے عزم کا اظہار کیا۔ اجلاس میں کرتارپور راہداری منصوبے پر بھارتی آبی جارحیت کے اثرات پر بھی بات چیت کی گئی۔ کراچی میں آج صبح سولجر بازار کے علاقے میں ایک عمارت میں گیس لیکیج کے باعث ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 15 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق امدادی آپریشن مکمل ہونے تک امدادی کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کراچی کے علاقے سولجر بازار میں عمارت کے منہدم ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیان میں انہوں نے جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ صدر نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ صدر آصف علی زرداری نے ہدایت کی کہ ریسکیو آپریشن کی فوری اور مؤثر انجام دہی یقینی بنائی جائے۔ صدر مملکت نے سندھ حکومت کو ہدایت کی کہ عمارتوں کی جانچ، گیس سلنڈرز کی حفاظت اور بلڈنگ کوڈز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت واقعے کی تفصیلی انکوائری کر کے ایسے واقعات کے سدباب کی کوشش کرے۔ پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن مشال حسین ملک نے غزہ کے لیے بنائے گئے بورڈ کی طرز پر کشمیر کے بارے میں بھی بورڈ آف پیس کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں کشمیر دوراہے پر حل کے راستے کے موضوع پر سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کشمیری عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مشال حسین ملک نے زور دے کر کہا کہ بھارت جبر کے ذریعے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے مطالبے کو دبا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ BJP کی بھارتی حکومت کے مقامی لوگوں کی بے دخلی اور غیر کشمیریوں کی آباد کرنے کے اقدامات متنازع علاقے پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو نظر انداز کر رہا ہے، جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کی کوششیں بین الاقوامی وعدوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ ICC T20 عالمی کپ میں کولمبو میں سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان میچ جاری ہے۔ اس سے قبل ایڈن گارڈنز کلکتہ میں ویسٹ انڈیز نے اٹلی کو 42 رن سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 165 رنز بنائے۔ جواب میں اٹلی کی ٹیم 18 اوورز میں 123 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آج کے تیسرے میچ میں افغانستان اور کینیڈا کی ٹیمیں چنائی میں شام 6:30 بجے مد مقابل ہوں گی۔ ریڈیو پاکستان سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر فلمی اداکار آغا تالش کی برسی کے سلسلے میں خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا، جبکہ شمالی علاقوں میں رات کے دوران سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 30، کوئٹہ 17، گلگت 14، مری 16، مظفر آباد 21، جبکہ سری نگر 15، جموں 25 اور لیہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی
ملاحظہ کیجیے۔